10 چیز آپ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے. ہاں تو پہلی چیز یاد رکھیے کیا کرنا, کیا بولا, جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا, ایمان لانا پڑے گا, اور ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا. اچھا پہلی چیز, اچھا ایمان کیسا ہونا, ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. اب سنیے او لوگوں, تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے تمہارا ایمان کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو, شرک کی ملاوٹ نہ ہو, یعنی تمہاری زندگی کے اندر شرک نہ ہو. ایمان لانے کے بعد تم شرک نہ کرو, ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہو. اللہ فرماتا ہے تبھی تم جنت کے اندر جا سکتے ہو. ہاں میرے بھائیو, آج میں کسی کا نام لے کر بتا کر نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں کبھی اختلاف کی بات نہیں کرتا, میں کبھی کسی جھگڑے کی بات نہیں کرتا, بلکہ میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بس میں آپ کو یہ پیغام دے کر جانا چاہوں گا, رب کے قرآن سے اور صحیح حدیث سے میں تم کو بتا کر جانا چاہوں گا. او لوگوں, اگر تم جنت کے اندر جانا چاہتے ہو آپ کو شرک سے بچنا پڑے گا, کیونکہ آج مسلمانوں کے اندر شرک کا بازار گرم ہے. ایک طرف تو ایمان لائے, دوسری طرف وہ شرک کر رہے ہیں. شرک سمجھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے کیا کرنا, سجدہ کرنا, مانگنا, یہ شرک ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے میں زیادہ بات نہیں کروں گا, سمجھداروں کے لیے سارا کافی. اور لوگوں سنو, اگر تم جنت کے اندر جانا چاہتے تو شرک سے بچنا پڑے گا. ارے یار اللہ سے مانگو, اللہ سب کچھ دینے والا ہے, اس کی پوجا کرو, اس کی پرستش کرو, اس کے سامنے سجدہ کرو. کیوں, اس کے علاوہ جو تم اس کے پاس جاتے ہو نا, کسی اور کے پاس جو جاتے ہو نا, رب قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے, حوالہ نوٹ کرو, سورۃ الحج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے والذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اللہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ جو تم اس کے پاس جاتے ہو نا, غیروں کے پاس جو جاتے ہو, اس کے پاس تو اتنی طاقت نہیں کہ وہ لن یخلقوا ذبابا, کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکے. ارے مکھی پیدا کر سکے, ارے یہ کہ نہیں, ولو اجتمعوا لہ, اگر سارے کے سارے مل جائے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کوئی ایک مکھی پیدا کرے. اور آج تم اس کے پاس جا رہے ہو. اللہ نے آگے یہاں تک بیان فرمایا مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات. اگر میں غلط بول رہا ہوں, جاؤ حوالہ دیا, قرآن کھولو. اگر تم کو لگے کہ نہیں مولانا قرآن سے باہر جا کر بات کر رہا ہے تو آؤ میری گردن کاٹ دو, میں اف تک نہیں کہوں گا. میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ اگر میں قرآن سے جا کر باہر بات کرتا ہوں تو آؤ, آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہو میں سزا پانے کے لیے تیار ہوں. کہاں جا رہے ہو آج, جنت میں جانا چاہتے ہو تو آپ کو شرک سے بچنا پڑے گا, کیونکہ شرک سب سے بڑا سب سے بڑا. ارے یہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ الفاتر کے اندر بیان فرماتا ہے کہ ما یملکون من قطمیر, کہ وہ کھجور کے گٹلے کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا, چھلکا, جھلی یا جھلی جو بھی بولتے ہیں آپ لوگ, یہ جو ہوتا ہے نا اس کا بھی مالک نہیں ہے. اور تم آج جا رہے ہو اس کے پاس مانگنے کے لیے, اللہ کو چھوڑ کر نہیں, اللہ سے مانگو, شرک سے بچو, کیونکہ شرک, اور یہی شرک کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. کس کو, حضرت معاذ بن جبل کو. اور لوگوں سنو, مسلمان ہونے کے باوجود بھی, ایمان والا ہونے کے باوجود بھی آج تم شرک کے کاموں میں مبتلا ہو. سنو, اللہ کے پیارے نبی مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, مسند احمد کھولے آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. حضرت معاذ بن جبل بیان فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 چیزوں کی وصیت کی. کتنی چیزوں کی, 10 چیزوں کی وصیت کی. ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ اے معاذ سنو, اے معاذ سنو, اگر تم جنت کے اندر جانا چاہتے ہو, اگر تم سرگ کے اندر جانا چاہتے ہو تو سنو, لا تشرک باللہ شیئا. اے معاذ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, یعنی تم شرک نہ کرنا. اور آگے بیان فرمایا اے معاذ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ, اگر تمہارے جسم کو کاٹ کر اگر بوٹی بوٹی کر دیا جائے, علماء بیٹھے ہیں پوچھو, وَإِن قُتِلْتَ, اگر تمہیں قتل کر دیا جائے, تمہارے جسم کو کاٹ کر بوٹی بوٹی کر لیا جائے, تمہارے جسم کو نوچ نوچ کر بوٹی بوٹی کر دیا جائے, اور تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا جائے, او مسلمانوں, او کلیا چوک والوں, او میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں, او میری ماں اور بہنوں سنو, میرا نبی بیان فرماتا ہے تم اپنے جسم کو بوٹی بوٹی کروا لینا, تم اپنے جسم کو آگ میں جلا لینا, لیکن تم شرک مت کرنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر سجدہ نہیں کرنا. نہیں بتا رہا, نہیں, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں.
اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر